میں ثلاثہ رحمہم اللہ ہے، اور انہوں نے کہا لا یجمعو، یہ فعل مضارع منفی، لا یفرقو یہ فعل مضارع منفی، مگر انہوں نے کہا مراد مضارع منفی نہیں ہے، ان کے پیٹ میں جو فعل نہیں ہے وہ مراد ہے۔ اور خطاب ساعی سے، جو حکومت کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے جاتا ہے، اس کے لیے ایک لفظ ہے ساعی، یہ سعی سے بنا، خطاب ساعی سے ہے، مالکان سے نہیں۔ مویشی کے مالکان ان کو اختیار ہے، جب چاہیں بھاگیداری کے جانور الگ بانٹ لیں، الگ الگ کو جب چاہیں جمع کر لیں، مالکان کو کوئی ممانعت نہیں۔ دو بھائیوں کی بکریاں مشترک ہے، جب چاہے بانٹ لیں، دو کی تھوڑی تھوڑی تھی، انہوں نے جمع کر کے ایک چرواہا کر دیا، تو مالکان، حدیث شریف کا تعلق مالکان سے نہیں ہے۔ میں ائمہ ثلاثہ کے مذہب کی طرح کر رہا ہوں۔ ائمہ ثلاثہ کے یہاں دونوں فعل مضارع منفی میں مضارع منفی مراد نہیں ہے، بلکہ ان کے پیٹ میں جو فعل نہیں ہے وہ مراد ہے، کہ حضور نے ممانعت کی، کس کو کی ہے؟ سائی کو کی ہے، مالکان کو نہیں، کیونکہ مالکان کو ہر وقت اختیار ہے جمع کرنے کا بھی، اکٹھا جدا کرنے کا بھی۔ سائی کو یہ ممانعت کی گئی، اور خشیت صدقت یہ مفعول لاجلہ، سائی سے یہ کہا گیا ہے کہ تمہیں زکوٰۃ کے اندیشے سے جمع و تفریق نہیں کرنی چاہیے، جس حال میں مویشی ہوں اسی حال میں تمہیں زکوٰۃ وصول کرنی چاہیے، تمہیں جمع و تفریق کرنے کا حق نہیں۔ سائی جمع و تفریق کیوں کرتا ہے؟ زکوٰۃ کے اندیشے سے۔ زکوٰۃ کا اندیشہ کیا ہے؟ الگ الگ رہتے ہیں، زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، جمع کروا دیں زکوٰۃ واجب ہوتی، جمع رہیں زکوٰۃ کم واجب ہوتی، الگ الگ کر دیں زکوٰۃ زیادہ واجب ہوتی۔ تو سائی حکومت کے فائدے کے لیے جمع و تفریق کرتا ہے۔ آیا اس نے کہا بھئی یہ بکریاں کس کی ہیں؟ کہا زید کی ہے۔ کتنی ہیں؟ اس نے کہا 22 ہے۔ اور یہ دوسری بکریاں کس کی ہیں؟ کہا یہ زید کے بھائی کی ہیں۔ یہ کتنی ہیں؟ کہا 18 ہے۔ ابھی 18 میں بھی کچھ واجب نہیں اور 22 میں بھی کچھ واجب نہیں۔ اس نے کہا نہیں، تم دونوں بھائی ہو؟ جی ہاں بھائی ہو۔ کہا ایک ریوڑ کرو۔ کیوں الگ الگ ریوڑ کر رکھا؟ ایک ریوڑ کرو۔ اب 22 اور 18 ہو گئی 40 ہو گئی، لاؤ ایک بکری لاؤ۔ حدیث نے منع کیا سائی کو، آپ کو ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حکومت کے فائدے کے لیے الگ الگ ہیں، زکوٰۃ واجب نہیں ہو رہی، آپ ان کا ریوڑ ایک بنوا رہے ہیں، جمع کروا رہے ہیں تاکہ زکوٰۃ واجب ہو۔ آپ کو زکوٰۃ کے اندیشے سے ایسا نہیں کرنا، الگ الگ ہیں، الگ الگ رہنے دو، زکوٰۃ واجب ہے لو، نہ واجب ہے مت لو۔ تین آدمیوں کی بکریاں ہیں، 40 خلطۃ الشیوع ہے یا خلطۃ الجوار ہے۔ سائی نے پوچھا بھئی بکریاں کتنی ہوں گے؟ 120 ہیں۔ کہا کس کی ہیں؟ کہا زید عمر بکر تینوں بھائیوں کی۔ اب جب تینوں بھائیوں کی ہیں تو 120 میں ایک بکری واجب ہو۔ سائی نے کہا تینوں ساتھ میں کیوں رکھتے ہو، بانٹتے کیوں نہیں؟ چلو بانٹو، اور بٹوائی۔ اب 40 اس کی ہو گئی، 40 اس کی ہو گئی، 40 کا 3 بکریاں لاؤ۔ تو اب یہ جمع رہیں گی تو ایک بکری آئے، تو وہ زکوٰۃ کے اندیشے سے کہ تو کم زکوٰۃ آ رہی ہے، اس لیے اس کے زکوٰۃ کے اندیشے سے ان کو جمع کو بٹوا رہا ہے۔ تو شریعت نے منع کیا تھا، آپ زکوٰۃ کے اندیشے سے جب وہ جمع ہیں، پہلے سے خلطۃ الشیوع ہے یا خلطۃ الاوصاف ہے، آپ اسی کا اعتبار کر کے زکوٰۃ لیجیے۔ ایک بکری آتی ہے، ایک بکری لیجیے، آپ کو اس کو بٹوا کر کے 3 بکریاں لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ شرح کی ہے ائمہ ثلاثہ نے، فرمایا لا یجمع بین متفرق، متفرق اسم فاعل ہے، نہیں اکٹھا کیا جائے جدا جدا کے درمیان۔ وہ ایک کی 22 کی، ایک کی 18 کی، جدا جدا ہیں، ان کو جمع نہ کیا جائے۔ ولا یفرق بین مجتمع، اور اکٹھا کے درمیان میں جدا جدا نہ کیا جائے، جیسے وہ 3 کی 40 بکریاں تھی، اکٹھا کی، ان کو جدا نہیں کیا جائے۔ خشیت صدقت، زکوٰۃ کے اندیشے سے ایسا نہ کیا جائے۔
یہ ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ نے حدیث شریف کو کس طرح سے سمجھا ہے وہ بتلایا ہے۔ یہاں رک کر کے ایک بات اور سمجھ لو، ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ جو کہتے ہیں کہ خلطے کا اعتبار شرعن ہے، نفس وجوب میں بھی، تقلیل میں بھی، تفسیر میں بھی، اس میں کیا دلیل ہے ان کی دلیل یہی جملہ ہے، لا یفرق بین مجتمعین، اسی جملے سے انہوں نے خلطہ کا اعتبار کیا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ آپ آگ سے دھوئیں پر بھی استدلال کر سکتے ہیں اور دھوئیں سے آگ پر بھی استدلال کر سکتے ہیں، تو یہ انہوں نے دھوئیں سے آگ پر استدلال کیا کہ جب حضور نے سائی کو زکوٰۃ کے اندیشے سے ایسا یا ایسا کرنے سے منع کیا ہے، معلوم خلطے کا اعتبار ہے۔ اس کے علاوہ ائمہ ثلاثہ کے پاس اور کوئی دلیل نہیں، خلطے کے اعتبار کی کوئی دلیل نہیں۔ وہ دلیل اس حدیث کے اس ٹکڑے کا جو انہوں نے مطلب سمجھا ہے، اس مطلب سمجھنے کی بنیاد پر انہوں نے خلطے کا اعتبار کر لیا۔ حنفیہ ہے، حنفیہ نے کہا کہ یہ جو دو فعل ہیں یہ تو مظاہرے منفی ہیں، نہیں اگر ہے تو ان کے پیٹ میں چھپا ہوا ہے، وہ پیٹ میں چھپا ہوا ہے، اس کو آپ کیوں اعتبار کر رہے ہیں؟ ارے بھی یہ انسان ہے، پاک ہے ناپاک ہے تو پاک ہے، ارے اس کے پیٹ میں 1 کلو پخانا ہے، اس کے پیٹ میں 1 کلو پخانا ہے، مگر بہرحال پاک ہے، وہ اندر چھپا ہوا، اس کا کیوں اعتبار کرتے ہیں؟ تو جب اس کے یہ دونوں دیکھنے میں فعل مظاہرے منفی ہیں تو آپ اسی کا اعتبار کیجیے، آپ اس کے پیٹ میں کیوں جا رہے ہیں؟ جو بات پیٹ میں ہے اسے پیٹ میں رکھیے، اسے ضمن رکھیے۔ اس لیے حنفیہ کے نزدیک یہ دونوں جملے انشاء نہیں، یہ دونوں جملے اخبار ہیں، فعل مظاہرے منفی ہیں۔ اور حدیث شریف کا مطلب حنفیہ کے نزدیک یہ ہے، اچھا حدیث شریف کا تعلق دونوں سے ہے، مالکان سے بھی ہے، سائی سے بھی ہے۔ دیکھو ائمہ ثلاثہ نے مالکان سے تعلق نہیں قائم کیا تھا، صرف سائی سے کیا تھا، دراحالے کہ اس تخصیص کی کوئی دلیل نہیں۔ کیوں جی صرف سائی سے کیوں اس کا تعلق ہو گیا، مالکان سے کیوں نہیں ہوا؟ حدیث میں ایسی کوئی تخصیص نہیں، انہوں نے وہ تخصیص دلیل کی۔ حنفیہ کہتے ہیں کوئی تخصیص نہیں ہے، مالک سے مالکان سے بھی تعلق ہے، سائی سے بھی، اور دونوں کو یہ خبر دی گئی ہے کہ زکوٰۃ کے اندیشے سے اگر آپ جمع و تفریق کریں گے تو یہ عمل لغو ہے، یہ پہلے حبس ہے، کیونکہ زکوٰۃ میں خلطے کا اعتبار ہی نہیں، زکوٰۃ میں تو ملکیت کا اعتبار ہے، جمع رہے تو کیا فرق پڑتا ہے، بانٹ لو تو کیا فرق پڑتا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مالکان تھے، ان کی 20 بکریاں تھیں، انہوں نے سوچا کہ بھئی زکوٰۃ والا آئے گا تو وہ دیکھے گا کہ 40 کا ریوڑ ہے، وہ کہے گا زکوٰۃ لاؤ، تو بانٹ لو، اپنی 20 الگ کر لو، تیری 20 الگ کر لو۔ شریعت نے ان سے کہا یہ لغو عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عامل بے وقوف تھوڑے آئے گا، وہ تو پوچھے گا کہ یہ 40 بکریاں کس کی ہیں، تو تم بتا دینا ہم 2 کی ہیں، تو کچھ بھی نہیں لے گا۔ 2 کی 40 بکریاں تھیں، انہوں نے سوچا کہ عامل آئے گا تو 2 40 میں سے 2 بکریاں دے گا، اپنا 1 کر دو، 80 کر ڈالو، کیونکہ 120 تک تو ایک ہی بکری ہے، 80 کر ڈالو تاکہ ایک ہی بکری دے۔ ان سے کہا یہ بیکار عمل کر رہے ہو، وہ آ کر پوچھے گا یہ 80 کس کی ہیں، تو تمہیں بتانا ہے کہ ہم زید اور عمر کی، ملکیت کس اعتبار سے، وہ کہے گا نصفہ نصفی، تو وہ کہے گا 40 اس کی 40 اس کی، لاؤ 2 بکریاں لاؤ۔ لہٰذا تمہیں بانٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بانٹو گے نہیں بانٹو گے تو ملکیت کا اعتبار کر کے زکوٰۃ لو۔ اور سائی کی طرف سے وہ تو ائمہ ثلاثہ نے مثالیں دے ہی دی کہ سائی زکوٰۃ واجب کرنے کے لیے یا زکوٰۃ زیادہ واجب کرنے کے لیے جو عمل کرتا ہے وہ بھی لغو ہے، کیونکہ اعتبار خلطے کا ہے ہی نہیں، اعتبار زکوٰۃ میں ملک ہی کا ہے۔ یہ اس حدیث شریف کا مطلب احناف نے سمجھا ہے، اور جب یہ احناف نے سمجھا تو خود بخود یہ مسئلہ طے ہو گیا کہ شرعاً خلطے کا کوئی اعتبار نہیں، زکوٰۃ کے وجوب کا مدار ملکیت پر۔ تو یہ جو مسئلہ اختلافی ہوا ہے کہ خلطے کا اعتبار شرعاً ہے یا نہیں ہے، وہ اختلاف اس ٹکڑے کے سمجھنے کی بنیاد پر ہوا ہے، وہاں سے بات یہاں نہیں آئی، بلکہ یہاں جو مطلب سمجھا گیا اس کے اثرات وہاں پر ہے۔
بہرحال حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ جمع و تفریق ملکیت میں کرنے سے کوئی حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ اعتبار ملکیت ہے، جمع ہوں گے تو بھی ملکیت کا اعتبار ہے، الگ الگ کرو گے تو بھی ملکیت کا اعتبار ہے، اور اسی کے اعتبار سے زکاتیں دی جائے۔ حنفیہ نے جو سمجھا ہے اس میں دو خوبیاں ہیں، ایک تو خوبی یہ ہے کہ یہ بظاہر فعل مضارع منفی ہیں، تو ظاہر کو چھوڑ کر ان کے پیٹ میں ہے وہ لینا، یہ تو مجاز ہے، اسے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ جو ظاہر نظر آ رہا ہے حقیقت اسے لو، اور حدیث کو خبر قرار دو، یہ خبر دی گئی ہے کہ عمل لغو ہے، لہذا یہ لغو عمل نہ کرو، یہ وہ پیٹ میں جو نہیں ہے وہ آئی، جو پیٹ میں نہیں ہے وہ آئی، یہ عمل لغو ہے، خبر دی کہ یہ عمل لغو ہے، لہذا یہ عمل مت کرو، یہ جو پیٹ کی نہیں ہے وہ آئی۔ دوسری خوبی ہے حنفیہ کے سمجھنے میں، دوسری خوبی یہ ہے کہ ائمہ ثلاثہ نے بغیر کسی دلیل کے حدیث کا تعلق صرف سائی کے ساتھ کیا، محل کام کے ساتھ نہیں رکھا، اس میں حدیث عام ہے اور کوئی تخصیص کی دلیل نہیں ہے، حنفیہ نے کہا دونوں کے ساتھ تعلق۔ ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة صداقته وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بسويته۔ یہ ٹکڑا پہلے ٹکڑے سے جڑا ہوا ہے، خلیط وہی جو خلطہ لفظ تھا اس سے خلیط لفظ بنا ہے، وما كان من، یہ من جار مجرور کا متعلق پوشیدہ ہے، اے وما كان ماخوذا من خلیطین، یہ تو ماخوذا پوشیدہ ہے۔ دوسرا من خلیطین سے مراد ہے من احد الخلیطین، وما كان ماخوذا من احد الخلیطین، اور جو کچھ دو بھاگیداروں میں سے ایک سے لیا گیا ہے بس وہ دونوں لین دین کر لیں گے۔ یہ تراجعان باب تفاعل ہے، لین دین یعنی لینا دینا، لین دین کر لیں گے ٹھیک ٹھیک، اس سویہ کے معنی ٹھیک ٹھیک۔ اس ٹکڑے کا کیا مطلب ہے؟ جو اختلاف پہلے والے ٹکڑے میں ہوا ہے اسی کے پیش نظر اس کی شرح بھی الگ الگ ہوگی، ائمہ ثلاثہ کی شرح الگ ہوگی، حنفیہ کی الگ ہوگی۔ ائمہ ثلاثہ نے کہا دیکھو وہ مثال 40 بکریاں ایک کی، 40 دوسرے کی، 40 کی پھر تیسرے کی، اور خلطۃ الجوار خلطۃ الاوصاف ہے، تو 120 بکریوں میں ایک بکری واجب۔ اب جو عامل ایک بکری لے گا وہ بہرحال یا تو زید سے لے گا یا عمر سے لے گا یا بکر سے لے گا، کسی ایک کی بکریوں میں سے لے گا، کیونکہ بکریاں سب کی متمایزہ ہیں مل کر۔ زید کی بکریوں میں سے وہ ایک بکری لے گئے، اب یہ تینوں بھاگیدار ریوڑ کے بھاگیدار بیٹھیں گے، بکری کی قیمت کریں گے، بکری کی قیمت 300 روپے، لہذا وہ دو اب 100 روپے اس کو دے دیں، لین دین برابر ہو۔ یہ جو بکری لی گئی زید سے یہ ہے ماخوذ من احد الخلیطین، جو 3 بھاگیداروں میں سے ایک کے ریوڑ میں سے بکری لی گئی، تو وہ تینوں یہ تراجعان بینہما آپس میں لین دین کر لیں گے ٹھیک ٹھیک، یعنی بالکل صحیح قیمت لگاؤ بکری کی۔ ٹھیک ٹھیک کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ٹھیک بکری کی بالکل صحیح قیمت لگاؤ، نہ کم نہ زیادہ، اور پھر بانٹ لو، دوسروں کے حصوں میں آئے وہ 150 روپے دے دیں بکری والے کو۔ یہ ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ کے نزدیک مطلب ہے۔ اور مثال لو، 120 بکریاں ہیں، مرنے والے نے چھوڑی ہیں، وارث ہیں ایک لڑکا ایک لڑکی، اس نے آ کر خلطۃ الشیوع ہے، باقی نہیں ابھی، اس نے پوچھا یہ بکریاں کس کی ہیں؟ بھائی بہن نے کام دونوں کی ہیں، ہم باقی میراث ہمیں ملی، تو 120 میں سے وہ ایک بکری لے۔ اب جو بکری لی ہے یہ 101 بکری، ہر بکری اصلاً ہر بکری میں 2 حصے بھائی کے ہیں، ایک بکری ایک حصہ بہن کا ہے،
لہذا ریوڑ میں جو بکری لے گی وہ اصلاً لے گی، اور جو بکریاں ہیں وہ بھی اصلاً ہے، لہذا کوئی لینا دینا کچھ نہیں ہے، بغیر نیت یہ کام ہو گیا۔ یہ ائمہ ثلاثہ نے شرح کی پکڑے، حنفیہ نے کہا کہ نہیں، اعتبار ملکیت کا ہے۔ دو بھائیوں کی 80 بکریاں ہیں، میراث میں ملی ہیں اور نصف ہیں، تو ان 80 میں سے 2 بکریاں لی گئیں، اور ہر بکری نصف ہے، لہذا کوئی لین دین نہیں کرنا، جو بکریاں گئی ہیں دونوں کے برابر گئی ہیں۔ 80 بکریاں ہیں، وارث ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہیں، بھائی بہن کی۔ عامل نے پوچھا بھائی کس کی ہیں یہ بکریاں؟ انہوں نے کہا یہ ہماری بھائی بہن کی، اس کا حصہ 2/3، اس کا 1/3۔ یہ ذکر مثل حظ الانثیین، تو 80 میں جو 2/3 نکلے گا وہ 40 سے زیادہ نکلے گا، لہذا بھائی پر زکوٰۃ واجب ہے، اور 80 میں سے جو 1/3 نکلے گا وہ 40 سے کم نکلے گا، لہذا بہن پر زکوٰۃ واجب نہیں، تو عامل ایک بکری لے جائے۔ اب یہ بھائی بہن مل کر کے حساب کریں، کیونکہ جو بکری گئی ہے اس میں 2/3 تو بھائی کے گئے ہیں، 1/3 بہن کی گئی ہے، درحال ہے کہ بہن پر زکوٰۃ واجب نہیں، لہذا اس بکری کی قیمت کی جائے، کیونکہ قیمت ہوئی 300 روپے، تو بھائی 100 روپے بہن کو دے دیں، کیونکہ بہن کے حصے سے گئے ہیں پیسے، اور بہن پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی۔ یہ ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ کے قول پر شرح ہو رہی ہے۔ تیسری مثال لو، 120 بکریاں ہیں، مرنے والے نے چھوڑی ہیں، وارث بیٹا اور بیٹی ہیں، لہذا یہ اصلاً ہے، 2 ثلث ہیں 80 اور 1 ثلث ہیں 40۔ عامل نے پوچھا کس کی ہیں؟ انہوں نے بتلایا ہم بھائی بہن، ملکیت کس اعتبار سے ہے؟ کہا اصلاً ہے، 80 اس کی ہیں 40 اس کی، انہوں نے کہا 2 بکریاں لاؤ، اس کی 40 میں 1 بکری اور اس کی 80 میں 1 بکری، اور بکریاں سب مشترک ہیں، تقسیم نہیں ہوئی، تو اس ریوڑ میں سے وہ 2 بکریاں لے گئے۔ اب یہ بھائی بہن حساب کرنے بیٹھیں گے، دیکھو یہاں حساب کیسے ہوتا ہے، اس بکری کی بھی قیمت لگاؤ، اس کی بھی قیمت لگاؤ، یہ بھی 300 کی، یہ بھی 300 کی، 600 کی۔ اب یہ سوچو جو بکریاں گئی ہیں ہر بکری کو 3/3 بنا ڈالو، کیونکہ اصلاً شرکت ہے، تو بھائی کے کتنے اصلاف گئے ہیں؟ 4 اصلاف گئے ہیں، اس بکری میں 2 ثلث، اس بکری میں 2 ثلث ہے، درحال ہے کہ بھائی پر 1 بکری واجب ہے اور 1 بکری میں 3 ثلث ہوتے ہیں، تو بھائی کا 1 ثلث زائد گیا ہے، اور بہن پر بھی 1 بکری واجب ہوئی، اور بہن کے کتنے ثلث گئے ہیں؟ 2 ثلث گئے ہیں، درحال ہے کہ 1 بکری میں 3 ثلث ہوتے ہیں، تو بہن کا 1 ثلث کم گیا ہے، لہذا یہ جو 600 روپے قیمت ہوئی ہے اسے بانٹ ڈالو 3 پر، تو 200 200 200 600، لہذا بھائی 200 روپے بہن کو دے دے۔ استغفر اللہ، میں نے الٹا کر دی، بہن 200 روپے بھائی کو دے دے، تو وہ بھائی کے حصے کی جو 4 ثلث گئے تھے وہ 1 ثلث کے پیسے بہن نے اسے دے دی 200 روپے۔ یہ ہے لین دین کرنے کی شکل۔ وما كان ماخوذا من احد الخليقين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية، یہ ہے ٹھیک ٹھیک حساب کرنا۔ یہ مثال بھی اللہ جانے تم سمجھے ہو یا نہیں سمجھے۔ نفحۃ العرب میں ایک قصہ لکھا ہے، اگر وہ سمجھے ہو تو یہ تو مثال آسان ہے۔ نفحۃ العرب میں ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک جگہ پر، مجھے وہ واقعہ پورا یاد نہیں، ایک جگہ پر 3 آدمی کھانا کھا رہے تھے مل کر کے، ایک کی اتنی روٹیاں تھی، دوسرے کی اتنی روٹیاں تھی، تیسرے کی اتنی روٹیاں تھیں، ایک چوتھا آ گیا، انہوں نے بلا لیا آپ تو بھی آ جائے، وہ بھی کھانے میں شریک ہو گیا اور چاروں نے مل کر ساری روٹیاں کھا لی، اور پھر وہ جاتے ہوئے اتنے روپے دے کر گیا، پھر اس کی تقسیم میں جھگڑا ہوا تھا، پھر حضرت علی نے فیصلہ کیا تھا۔ یہ نفحۃ العرب میں قصہ آیا ہے، مجھے یاد نہیں، یہ ایسا ہی ہے جیسے وہاں حضرت علی نے فیصلہ کیا تھا، وہ ایسا ہی فیصلہ۔
اس لیے اس کو نہ سمجھ میں آیا تو نفرت العرب میں کسی بھی طالب علم کے بعد نفرت العرب ہوگی، اس میں وہ قصہ دیکھ لیجیے۔ اس سے آگے ایک دقیق مثال اور ہے۔ اونٹ ہیں 61، ایک کے ہیں 25 اور ایک کے ہیں 36۔ خلطۃ الشیوع ہے، الگ الگ جانور نہیں ہے، مشترک ہیں، لیکن حصے اس طرح ایک کے 25 ہے، ایک کے 36 ہے۔ اب سائی آیا، اس نے پوچھا یہ اونٹ کس کے ہیں، کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا 61 ہے۔ کس کے ہیں؟ کہا ہم 2 کے ہیں۔ کیا ملکیت ہے؟ اس نے کہا میرے 25 ہیں، اس کے 36 ہیں۔ اس نے کہا 25 والا تو بنت مخاض لائے اور 36 والا بنت لبن لائے، اور ریوڑ میں سے ایک بنت مخاض اور ایک بنت لبن پکڑ کے وہ لے کے چلا گیا۔ اب یہ حساب کرنے بیٹھے ہیں، یہ جو بنت مخاض گئی ہے اس میں 25 حصے 25 والے کے ہیں اور 36 حصے 36 والے کے ہیں، اور جو بنت لبن گئی ہے اس میں بھی 25 حصے 25 والے کے ہیں اور 36 حصے 36 والے کے ہیں۔ لہذا اب حساب کیسے ہوگا؟ بنت مخاض کی بھی قیمت کرو، بنت لبن کی بھی قیمت کرو، کر لی۔ اب ہر ایک کو 61 پر تقسیم کرو، اس کی قیمت بھی 61 پر تقسیم کرو، اس کی قیمت بھی 61 پر تقسیم کرو۔ تقسیم کرنے کے بعد بٹا جانتے ہو، جو بیٹے کا بڑا بھائی ہے، بٹا، بٹا نام ہے ایک چیز کے ٹکڑے کر کے، کوئی 1-2 ٹکڑے آپ لیں تو جو اصل عدد ہے اوپر رکھیں اور جو ٹکڑے ہیں اسے لکیر بنا کر نیچے رکھیں گے۔ مثلا آپ یہ کہیں 1/2 نے میں نے الٹا کر دیا، حصے کو اوپر رکھیں گے لکیر کے اور اصل کو نیچے رکھیں گے۔ 1/2 کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کے 2 حصے کر کے ایک حصہ لیا، یعنی آدھا۔ 1/2 کا مطلب آدھا، یعنی ایک چیز کے 2 ٹکڑے کیے اور 2 ٹکڑے کر کے اس میں سے ایک لیا، جو لیا ہے وہ اوپر رہے۔ اب آپ اس کو 61 سے تقسیم کر کے اب اس کا بٹا نکالیں۔ ایک ہے 25/61 اور ایک ہے 36/61۔ لہذا بنت مخاض میں جب 36 حصے 36 والے کے ہیں تو بنت مخاض والا بنت مخاض کی قیمت میں سے 36/61 36 والے کو دے گا، اور بنت لبن میں بھی 25 حصے اس کے ہیں، لہذا بنت مخاض والا بنت لبن والا جو ہے وہ 25/61 25واں حصہ اسے دے گا، بنت 25 والے، تو دونوں کا آپس میں لین دین برابر ہو جائے۔ یہ حنفیہ نے کہا ہے، اور یہ تراجعان باب تفاعل ہے، باب تفاعل میں شرکت ہوتی ہے، یہ ادھر دے یہ ادھر دے، ایک دوسرے کو دے، یہ تراجع نہیں ہے، یہ تراجعان ہے، آپس میں لین دین کریں، یہ اسے دے وہ لے، وہ دے یہ لے، یہ آخری جو شکل ہے اسی میں یہ دونوں باتیں متحقق ہوتی ہیں۔ اس لیے حنفیہ کہ یہ مثال جو ہے تو بہت دقیق ہے، جلدی سے آپ حضرات کے قابو میں نہیں آئے گی، لیکن میں نے پھر بھی بیان کی تاکہ آپ یہ تراجعان باب تفاعل کا مطلب سمجھ سکیں۔ مثال چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، دھندلی سی بات سمجھ لیتا ہے تو ابھی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ باب تفاعل اس لیے استعمال کیا ہے۔ وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية۔ اس کے بعد پھر مسائل آسان ہے۔ زکوٰۃ میں بڈھا نہیں لیا جائے گا، ہرے مسلمان بڈھا، عیب دار ذات و عوارض عیب دار نہیں لیا جائے گا۔ ولا یؤخذ فی الصدقۃ حرمۃ ولا ذات عیب۔ پھر کیسا لیں گے؟ درمیانی جانور لیں گے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے طریقہ بتایا کہ عامل ریوڑ کو 3 حصوں میں بانٹ دے گا، اچھے، برے، درمیانی۔ وہ جو درمیانی جانور ہیں ان میں سے زکوٰۃ دے،
وقال الزہری اذا جاء المصدق، مصدق بھی یہ نیا لفظ ہے، یہ بھی عامل اور سائی کے لیے یہ لفظ بھی ہے۔ اذا جاء المصدق قسم الشاء اخلاقا، قسم اور قسم دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ قسم الشاء اخلاقا ثلث خيار وثلث اوساط وثلث شرار واخذ المصدق من الوسط۔ وسط یہ دو لفظ ہیں، سین کے زبر کے ساتھ وسط اور سین کے جزم کے ساتھ وسط۔ وسط کے معنی بیچ اور وسط کے معنی ہے معتدل، درمیان۔ اور ان کے پہچاننے کا قاعدہ یہ ہے کہ یہ لفظ جہاں استعمال ہوا ہے آپ اسے ہٹا کر کے اس کی جگہ پر بینا رکھیے۔ اگر بینا رکھنے سے عبارت صحیح رہے تو وہ وسط سکون، جن کے سکون کے ساتھ، سین کے سکون کے ساتھ ہے اور بمانا درمیان۔ اور اگر وہاں بینا فٹ نہیں ہوتا تو پھر سمجھ لو وہ وسط ہے زبر کے ساتھ، اور اس کے معنی درمیانی اور معتدل سے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہاں وسطاً میں بینا کیسے رکھا جائے گا؟ رکھا ہی نہیں جائے گا، لہذا وہاں وسطاً کے معنی معتدل۔ یہاں بھی آپ وسطاً نہیں رکھ سکتے۔ أَخَذَ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْبَيْنِ، من البین کا کوئی مطلب ہی نہیں، تو یہ معتدل کے معنی ہے۔ اور اگر اسے ہٹا کر کے بینا وہاں فٹ آ سکتا ہے، عبارت صحیح رہتی ہے، تو پھر وہ سین کے سکون کے ساتھ ہے وسط۔ اس حدیث میں گایوں بھینسوں کی زکوٰۃ کا ذکر امام زہری نے نہیں کیا، یعنی اس روایت میں ہے، گایوں بھینسوں کا ذکر بھی اس روایت میں ہے مگر امام زہری نے نہیں کیا۔ وَلَمْ يَذْكُرِ الزُّهْرِيُّ الْبَقَرَةَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَبَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَأَبِي ذَرٍّ وَأَنَسٍ قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء۔ یہ تو حضرت کو پتہ نہیں، اس لیے حضرت نے کہہ دیا عند عامة الفقهاء، یعنی گویا مسئلہ اجماعی ہے۔ عامة الفقهاء کا مطلب مسئلہ اجماعی ہے۔ کون سا مسئلہ؟ اس حدیث میں تو 700 مسئلے ہیں، کوئی ایک مسئلہ تھوڑے ہی حدیث میں دسیوں مسئلے ہیں، کون سے مسئلے کو آپ اجماعی کہہ رہے ہیں؟ حضرت نے آنکھ بند کر کہہ دیا کہ مسئلہ اجماعی، ایسا نہیں ہے۔ کوئی ایک مسئلہ تھوڑے ہی حدیث میں دسیوں مسئلے ہیں، اور بعض مسائل میں اختلاف بھی ہیں۔ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ، اب وہ بات بیان کرتے ہیں جو میں نے پہلے بتائی تھی کہ اس حدیث کو مرفوع کرتے ہیں صرف دو، سلیمان ابن کثیر اور سفیان ابن حسین، اور دونوں امام زہری میں ضعیف ہیں۔ بقیہ امام زہری کے جو ثقہ شاگرد ہیں وہ اس کو مرفوع نہیں کرتے، ابن عمر پر حدیث روک دیتے ہیں کہ ابن عمر نے فرمایا۔ وقد روى يونس بن يزيد وغير واحد عن الزهري امثال من هذا الحديث ولم يرفعوه وانما رفعه سفيان بن حسين۔ باب ما جاء في زکاة البقر، یہ مسئلہ میں آپ حضرات کو سمجھا چکا ہوں کہ بالاجماع زکوٰۃ کا نصاب ہے 30، اس میں 1 سالہ بچہ یا بچی، پھر 9 میں کچھ نہیں، 40 ہو جائیں تو 2 سالہ بچہ یا بچی، پھر قاعدہ کلی ہے ہر 30 میں 1 سالہ، ہر 40 میں 2 سالہ۔ یہ قاعدہ 50 میں جاری نہیں ہو سکے، 60 میں جا کر جاری ہوگا، اور پھر 60 سے آگے، پھر آگے ہر دہائی میں جاری ہوگا، آگے کہیں پریشانی نہیں آئے گی، 50 میں پریشانی آئے گی۔ ہمارے صاحبین نے اور ائمہ ثلاثہ نے کہا کہ 50 میں پریشانی آئی تو چھٹی، بیچ میں 19 ماہ، 40 میں 2 سالہ مسن، پھر 19 ماہ لمبا وقت ہو گیا، 60 ہوں گے تب ہم اس حساب سے روک کریں۔ اور اس کی نظیر ہے، یہ الگ بات نہیں، اس کی نظیر ہے۔ دیکھو بکریوں میں 201 کوئی 3 بکریاں واجب ہوں گی، پھر آگے 400 تک لمبا وقت تھا، اور بالاجماع 400 تک کچھ نہیں، جب 400 پوری ہو تب 4 بکری، جیسے وہاں ایک لمبا وقت ہو گیا، ایک لمبا ہو گیا۔ صاحب امام ابو حنیفہ
اس میں 19 माप 19 माप یہ राय भी इमाम आजम की है। दूसरा ये है कि नहीं आगे 9 माप 50 हो जाएंगे अब ज़कात वाजिब। तीसरा कौल ये है कि नहीं कुछ माप नहीं, 41 हो जाए, एक बढ़ेगा तो भी ज़कात उस एक में से ली जाए। दरमियान से कैसे ज़कात लेंगे? वो 40 में जो एक मुसिन्ना वाजिब है उसकी कीमत